اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف کی آیات نمبر 80 اور 81 انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو آیت نمبر 80 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ فَخَشَيْنَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور دوسری آیت ہے فَأَرَدْنَا أَن يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے قتل کرنے کا حکم دیا انہیں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ یہ خضر علیہ السلام نے خود اپنی مرضی سے، اپنی سوچ سے، اپنی سمجھ سے یہ فیصلہ نہیں کیا، کیونکہ اگلی آیت میں خضر علیہ السلام کہتے ہیں وَمَا فَعَلْتَهُ عَنْ أَمْرِي، میں کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، اپنی سوچ سمجھ صلاحیت پہ نہیں کر رہا، اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حکم دیتا ہے اور اس پہ میں عمل کرتا ہوں، اور یہ ایک اللہ کا حکم ہے نبی کو قتال کا، اور صرف نبیوں کو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ حکم دیتا ہے قتال کے بارے میں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم یہ وجہ جانیں کہ انہوں نے کیوں اس بچے کو قتل کیا، پہلے اس بات کو سوچیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیسا محسوس ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کی نظر کے سامنے ایک معصوم بچہ، جس کو وہ جانتے تو نہیں، لیکن بچے سب معصوم ہوتے ہیں، بچوں سے اگر کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اس پہ پکڑ نہیں ہوتی، اس بچے کو مار دیا گیا۔ اب ایک لمحے کے لیے یہ سوچیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو شدید تکلیف ہوئی، اس بچے کے ماں باپ کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی؟ بے انتہا، کیونکہ اس سے بڑا غم کوئی نہیں ہے کہ کوئی ماں یا باپ اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرے۔ یہ ایک غیر فطری عمل ہے، یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے، کیونکہ ہماری فطرت، ہماری سوچ، ہمارا جذبہ، وہ سب اس بارے میں ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو زندہ رکھیں، پالیں پوسیں، پڑھا کر ان کی حفاظت کریں۔ اور اس سے بڑی ناکامی کوئی نہیں ہوتی انسان کی کہ اگر بچہ ان کے ہوتے ہوئے ان کے ہاتھوں سے نکل جائے اور مر جائے۔ تو ایک بہت ہی اندوناک قسم کی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہا ہے، اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور اس بچے کے والدین اس واقعے سے کس قدر تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔ اب اس تکلیف کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا جانتے ہیں کہ آخر ایسی کیا وجہ پیدا ہوگی کہ یہ ناگزیر ہو گیا کہ اس بچے کو زندگی سے نکال کے اگلے جہان میں لے جایا جائے۔ تو خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس بچے کے ماں باپ مومنین ہیں۔ اب اگر ماں باپ مومنین ہیں تو بچے کی تربیت بھی اچھی ہو رہی ہے، ماحول بھی اچھا مل رہا ہے، محبت بھی مل رہی ہے، رہنمائی بھی مل رہی ہے، کیونکہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں اور باہر والوں سب کے ساتھ اچھا ہوتا ہے۔ تو بچے کی تربیت میں کوئی کمی نہیں ہے، وہاں اس کے ماحول میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ فَخَشَيْنَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، ہمیں یہ ڈر پیدا ہوا، ہمیں یوں محسوس ہوا کہ یہ سرکشی اور کفر اختیار کرے گا اور اپنے ماں باپ کے لیے اذیت کا ذریعہ بنے گا۔ یرہقہما، ان کو اذیت دے گا، ان کو تکلیف دے گا۔ اب اس چیز کو نظر میں رکھیے گا کہ ایک بچہ ہے جس کے ماں باپ انتہائی اچھے، بہت محبت کرنے والے ہیں، اور وہ ابھی بچہ ہی ہے، اور ابھی سے اس کے ارادے ہیں ماں باپ کو اذیت دینے کے، انہیں تکلیف پہنچانے کے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں، اور میں آپ کو لے چلتا ہوں تاریخ کے اوراق میں۔ تاریخ میں دیکھیے کون سے لوگ ہیں جنہوں نے انسانیت کو اذیت دی اور تکلیف پہنچائی۔ بڑے بڑے نام ہیں۔ چنگیز خان، اس نے ایشیا اور یورپ میں، خاص طور پہ چین کے علاقے میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو مار دیا۔ ہلاکو خان، اس کا پوتا، اس سے بھی زیادہ قتل عام کیا، لیکن سب ایشیا میں کیا، یورپ کی طرف وہ نہیں گیا۔ تیمور لنگ کچھ نسلوں کے بعد آیا، اور اس نے ان دونوں سے ملا کے جتنے انہوں نے قتل کیے تھے اس سے بھی زیادہ قتل کیے، اور تمام توجہ اس کی مرکوز تھی اسلامی دنیا پہ۔ اس کو تو لگتا تھا جیسے جڑ سے مسلمانوں کا خاتمہ کر رہا ہے، تھا خود بھی مسلمان۔ اس کے بعد ہٹلر آیا۔ ہٹلر نے کیا تباہی مچائی، اس نے کس طرح یہودیوں کو گیس چیمبرز میں ڈال کے مارا، زہر دے کے مارا۔ لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ یہودیوں سے زیادہ جو جپسی تھے یورپ کے، ان کا قتل عام ہوا۔ 90% جپسیوں کی آبادی ختم کر دی اس نے، بغیر وجہ کے۔ بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان، سب بغیر وجہ کے مار دیے۔
لیکن یہ سارے لوگ چنگیز خان، ہلاکو خان، تیمور لنگ، ہٹلر اپنے ماں باپ کے بارے میں بہت محبت کرنے والے تھے۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک قدرتی فعل ہے۔ ماں باپ کی محبت زندگی میں ہماری رہنمائی کرتی ہے ہمیشہ۔ ہمارا جو بھی سلوک اور طریقہ باقی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے نا، وہ ہماری ماں باپ کی محبت کا عکس ہوتا ہے۔ مثلاً نسل پرستی کو لے لیں، کچھ لوگ ہیں وہ نسل پرست ہوتے ہیں، اور ایک فطرتی چیز بھی ہے انسان میں، اپنی نسل کو بہتر سمجھتا ہے، جو میری زبان بولے گا، جو میری نسل کا ہوگا، جو میری قوم کا ہوگا، اس کو میں سپورٹ کروں گا، اس کو میں ساتھ دوں گا، اور باقیوں سے تھوڑا سا اجتناب کرتا ہے، ڈرتا ہے، جھجکتا ہے بندہ۔ کیوں؟ آپ کی نسل کے لوگ، آپ کی زبان کے لوگ، آپ کی قوم کے لوگ آپ کو آپ کے ماں باپ کی یاد دلاتے ہیں، ان کے چہرے کی، ان کے لہجے کی، ان کی آواز کی۔ ماں باپ کی محبت آپ کو پوری زندگی میں گائیڈ کرتی ہے۔ آپ جہاں بھی زندگی میں کوئی جائیں گے، کسی بھی اجنبی سے آپ کی جو پہلا رابطہ ہوگا نا، تو اس میں جو محبت آپ کو ماں باپ سے تھی، وہ ابتدا کرے گی آپ کے تعلق کی۔ اگر کوئی اجنبی آپ کو ایسا نظر آئے جس کی شکل آپ کی ماں یا باپ سے ملتی ہے، آپ کے دل میں اس کے لیے صلہ رحمی خود بخود پیدا ہو جائے گا، اسے جانے بغیر۔ اب یہ بچہ جو بڑا ہو رہا ہے، یہ تو ابتدا ہی ظلم اور اذیت کی ماں باپ سے کر رہا ہے، اور وہ بھی بے گناہ ماں باپ، بلکہ نیکوکار ماں باپ۔ اب مجھے بتائیں کہ جب یہ بڑا ہوگا تو اس کی اگر ابتدا یہاں سے ہے تو انتہا کہاں ہوگی؟ سوچئے، اس بچے کی ظلم، جبر اور اذیت کی ابتدا وہاں سے ہے جہاں چنگیز خان، ہلاکو خان، تیمور لنگ اور ہٹلر کے ظلم کی انتہا تھی، جہاں انہوں نے ظلم روک دیا اپنے ماں باپ پہ آتے ہوئے۔ وہاں سے تو یہ ابتدا کر رہا ہے، تو آگے کیا گل کھلائے گا یہ؟ چنگیز خان کا آپ کو یہ بتا دوں کہ 14 سال کی عمر میں اسے اپنے سوتیلے بھائی کو قتل کر دیا تھا، اپنے سگے بھائی کے ساتھ مل کے، اور والدہ سے جھڑکیاں کھائی تھی، والدہ نے اس کو ڈانٹا ڈپٹا تھا، اور کوئی سختی نہیں کی، کیونکہ وہ سوتیلا جو بھائی تھا وہ دوسری ماں کی اولاد میں سے تھا۔ لیکن اپنی ماں کے معاملے میں چنگیز خان کا یہ حال تھا کہ دشمن نے حملہ کیا، اور چنگیز کے پاس صرف ایک گھوڑا تھا جس پہ ایک انسان کو بچا کے لے جا سکتا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو چھوڑا اور ماں کو بچا کے لے کے گیا۔ بیوی 1 سال دشمنوں کے قبضے میں رہی، سال بعد بیوی کو چھڑا کے لایا تو وہ حاملہ ہو چکی تھی دشمنوں سے، لیکن اس نے یہ بھی برداشت کر لیا ماں کی خاطر۔ جہاں چنگیز خان کا ظلم ختم ہوتا ہے، وہاں سے اس بچے کے ظلم کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اور چنگیز خان اور ہلاکو خان اور تیمور لنگ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے کھوپڑیوں کے مینار بنا لیے تھے۔ مینار کیسے بناتے تھے؟ پتھر اور اینٹ کے مینار ہوتے تھے، جن میں ہر کچھ اینٹوں کے بعد، پتھروں کے بعد کھوپڑیاں، انسانی کھوپڑیاں نصب کی جاتی تھی ان لوگوں کی جن کو انہوں نے قتل کیا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہڈی جو ہے وہ گلتی سڑتی نہیں ہے کافی عرصے تک، تو یہ مینار چوراہوں پہ بنے ہوتے تھے، اور 30 40 50 سال تک رہتے تھے۔ آنے جانے والے لوگ دیکھتے تھے کہ یہاں اتنا بڑا قتل عام کر کے یہ شخص گیا ہے۔ ان لوگوں سے اس نے زیادہ ظلم ڈھانا تھا اس کو اگر موقع ملتا، اور جتنا بھی موقع ملتا، اگر پوری دنیا پہ اس کو موقع ملتا تو اس نے تو دنیا کو تہس نہس کر دینا تھا، اور اگر اپنے آس پاس ہی لمیٹڈ موقع ملتا تو اس نے تو اپنے بھائی، بہن، بیٹے، بیٹی، بیوی کسی کا لحاظ نہیں کرنا تھا۔ جس کے دل میں ماں باپ کی محبت نہیں، ان کے خلاف ہی وہ تشدد سے گریز نہیں کرے گا، اس سے آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ یہ تو ہوگی پہلی بات، یہ سمجھ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیوں دیا۔ لیکن اسی آیت میں ایک اور بہت گہرا مفہوم ہے، بہت گہرا مفہوم، اور وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَخَشَيْنَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اس بات کا ڈر پیدا ہو گیا تھا، یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ بچہ اذیت دے گا اپنی طغیانی اور کفر کی وجہ سے، سرکشی اور کفر کی وجہ سے۔ ڈر کیوں پیدا ہوا؟ بظاہر تو ہماری یہ سمجھ ہے کہ ہر انسان کی تقدیر اللہ نے لکھی ہے، وہ پیدا ہوگا، وہ سرکش ہوگا، باغی ہوگا، قتل کرے گا، مر جائے گا۔ ڈر کیوں پیدا ہوا؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے کہ میں نے ایک تقدیر نہیں بنائی، میں نے ایک سے زیادہ تقدیریں بنائی ہیں، قدر خیر ہی و قدر شر ہی، اچھی تقدیر بھی ہے اور بری تقدیر بھی ہے، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں نے دونوں راستے متعین کر دیے، نیکی کا بھی
اور گمراہی کا بھی۔ اور گمراہی کیا ہے؟ نیکی کے رستے سے پلٹ جاؤ تو گمراہی ہے، کوئی غلط رستہ نہیں بنایا، لیکن سیدھے رستے پہ الٹا چلنا گمراہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں ہمیشہ ہم لوگوں کو اس بات کی چوائس دی ہے کہ ہم کیا اس میں سے پسند کرتے ہیں۔ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم اس کا اللہ کو الزام نہیں دے سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری تقدیر میں لکھا تھا کہ میں قتل کروں، میری تقدیر میں لکھا تھا کہ میں چوری کروں۔ نہیں، قدر خیری و شرعی من اللہ تعالیٰ، دونوں موقع اللہ کی طرف سے ہیں، اچھی تقدیر و بری تقدیر کے۔ فیصلہ آپ کا ہے، آپ نے اچھی تقدیر لینی ہے یا بری تقدیر۔ اب یہاں پہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرنا چاہوں گا جس سے یہ بات مزید واضح ہو جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ جنت کا جو اعلیٰ ترین مقام ہے جہاں پہ انبیاء ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بالکل قریب، وہاں پر بتاؤ کہ کتنے لوگوں کے لیے محلات ہیں۔ اب جنت کے آپ کو پتہ ہے بہت سے درجے ہیں، نچلا درجہ، اوپر کا درجہ، اور کئی درجے طے کرتے ہوئے آخر میں جنت اعلیٰ سب سے اوپر والی جنت ہے جو اللہ کے بالکل قرب میں ہے۔ مجھ سے یہ سوال اگر پوچھیں آپ تو میں اپنے اندازے سے کہوں گا بھائی کہ چند لاکھ ہوں گے، 1,24,000 تو انبیاء ہیں، تو ان کے محل تو کنفرم ہیں اللہ کے پاس سب سے اعلیٰ درجے کی جنت میں، جو سب سے جنت کا مہنگا ترین علاقہ ہے۔ باقی جو ہیں شاید چند لاکھ اور لوگوں کے لیے بھی ہوں، بنی نو آدم کے لیے۔ صحابہ نے کہا جی ہمیں نہیں پتہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور غور سے سنیے گا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے دن تک پیدا ہونے والے ہر انسان کے لیے جنت کے سب سے اعلیٰ درجے میں ایک محل ہے، انبیاء کے ساتھ۔ ہر انسان، فرعون کا بھی ہے، نمرود کا بھی ہے، شداد کا بھی ہے، ابو جہل کا بھی ہے، اس بچے کا بھی ہے جس کو مارا گیا، چنگیز خان کا بھی ہے، تیمور لنگ کا بھی ہے، ہلاکو خان کا بھی ہے، ہٹلر کا بھی ہے۔ ہر انسان کا محل ہے۔ ہر انسان کو اللہ نے موقع دیا ہے قدر خیر پہ چلنے کا۔ وہ اپنی غلطی، اپنی بے وقوفی، اپنی گمراہی کی وجہ سے وہ موقع گنوا بیٹھتا ہے۔ تو یہ چیز ضرور جان لیں کہ تقدیر ایک قسم کی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ تقدیریں بنائی ہیں، سب اس کی طرف سے ہیں، سب اس کے کنٹرول میں، لیکن وہ آپ کو اس میں چوائس دے دیتا ہے کہ آپ اس میں کیا اپنے لیے پسند کریں گے۔ اس آیت سے جو تیسری بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اس بچے کی ہلاکت کو ایک مختلف تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ موت زندگی کے ختم ہونے کا نام نہیں، بلکہ ایک قسم کی زندگی سے دوسری قسم کی زندگی میں جانے کا نام ہے۔ اب اس کو میں سائنسی لحاظ سے تھوڑا بیان کرنا چاہوں گا، کیونکہ جس معاشرے میں میں رہتا ہوں جب بھی میں یہ بات کرتا ہوں اور روح کی بات کرتا ہوں تو لوگ کافی برا مناتے ہیں اور اکثر عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں کہ بھائی اتنی ڈگریاں لے کے، یونیورسٹیاں پڑھ کے اور اس معاشرے میں رہ کے، کمپیوٹر استعمال کر کے بھی تم روح کی بات کرتے ہو کہ روح بھی ہوتی ہے کوئی چیز۔ تو میں انہیں کہتا ہوں ایک لمحے کے لیے میری بات سن لیجئے۔ میرا عام سا سوال یہ ہے کہ مردہ اور زندہ انسان میں فرق کیا ہے؟ بستر پہ ایک انسان لیٹا ہے، وہ ابھی زندہ ہے، کچھ عرصے بعد وہ مر گیا، فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے، آپ اگر ای سی جی کی تاریں لگائیے اور ای سی جی لیجئے اس کی، تو اس کے اوپر، ای سی جی کے اوپر آپ کو ارتعاش نظر آئے گا، اوپر نیچے جاتی ہوئی لکیریں نظر آئیں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ جسم میں ایک کرنٹ دوڑ رہی ہے۔ جب وہ مر جائے گا تو ای سی جی کی لکیر بالکل سیدھی ہو جائے گی، جس کا مطلب ہے کہ اب جسم میں کوئی کرنٹ نہیں رہی۔ یہ کرنٹ وہی چیز ہے جس کو قرآن نے کہا روح، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روح کے بارے میں تم زیادہ نہیں جان سکتے، تمہارا علم بہت مختصر ہے، سب علم کا احاطہ روح کا تم نہیں کر سکتے۔ تو ہمارا علم کیا ہے کہ بھئی ای سی جی لگا کے دیکھ لی روح ہے کہ روح نہیں ہے، ہمارا اتنا ہی علم ہے، مزید علم ابھی ہمیں نہیں دیا گیا، اور مکمل علم شاید اس دنیا میں ہم جان بھی نہ سکیں، ہماری صلاحیت نہیں ہے۔ لیکن یہ تو پتہ چل گیا نا کہ جسم میں سے ایک کرنٹ نکل جاتا ہے اور اسی کرنٹ کا نام روح ہے۔ تو فزکس اور سائنس یہ کہتی ہیں کہ کسی بھی قسم کی کوئی کرنٹ یا انرجی ہو،
وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی، صرف ایک روپ سے دوسرے روپ میں ڈھل سکتی ہے۔ اور یہی قرآن کہتا ہے کہ موت سے تم ختم نہیں ہوتے، ایک زندگی سے دوسری زندگی میں چلے جاتے ہو، ایک روپ سے دوسرے روپ میں ڈھل جاتی ہے تمہاری روح، جسم کے روپ سے نکل کے کسی اور روپ میں چلی جاتی ہے۔ اور یہی اس بچے کے ساتھ ہوا۔ اس کی ہلاکت اس کی زندگی کا اختتام نہیں، صرف ایک درجے سے نکل کے دوسرے درجے میں چلا گیا، اور سب کے ساتھ ہونا ہے۔ اگر اس کو اس دن نہ مارا جاتا یا اس دن اس کی موت واقع نہ ہوتی تو 5، 10، 15، 20، 50 سال بعد ہو جاتی، کبھی نہ کبھی تو ہونا تھا۔ صرف وہ جو سفر تھا اس دنیا سے دوسری دنیا کا، روح کا جسم سے نکل کے کہیں اور جانے کا، وہ سفر جلدی طے ہو گیا۔ اب واپس آتے ہیں اس حقیقت کی طرف کہ یہ ایک بہت بڑا کرب ہے اس کے والدین کے لیے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جب بھی کوئی مشکل لاتا ہوں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اس کے ساتھ آسانی آتی ہے۔ تو کیا آسانی آئی اس کے والدین کے لیے؟ پہلی تو آسانی جو ہے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، فَأَرَدْنَا أَن يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ان کو اس کے بدلے میں ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو۔ اب یہاں پہ غور کیجیے گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو، یہ نہیں کہا کہ کتنی متوقع ہے، کیونکہ وہی بات ہے، قدر خیر بھی ہے، قدر شر بھی ہے۔ اب اگلے آنے والے بچے کی بھی مرضی پہ ہے کہ اللہ نے ماحول تو دے دیا، موقع بھی دے دیا، اب وہ کس قدر صلہ رحمی کے قریب رہتا ہے۔ یہ بچہ تو صلہ رحمی سے بہت دور چلا گیا تھا، بہت ہی دور، کہ اب نظر ہی نہیں آ رہی تھی صلہ رحمی، یہ تو ماں باپ کو اذیت دینے کا پروگرام بنا رہا تھا۔ اگلے بچے کو بھی اللہ کہتا ہے کہ اس سے توقع ہے کہ زیادہ صلہ رحمی کے قریب رہے گا، اور یہ اس کے ماں باپ کے لیے پہلی آسانی۔ دوسری آسانی کون سی ہے؟ تو پہلی آیت پہ چلے جائیں تو وہاں دوسری آسانی نظر آتی ہے کہ بچے کا ارادہ کیا تھا؟ ماں باپ کو اذیت دینے کا، سرکشی اور کفر کا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو، ان والدین کو اس سرکشی اور کفر سے بچا دیا، اس بچے کے ہاتھوں اذیت سے بچا دیا۔ لیکن اس اپنے بچے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی رحمت کا ذریعہ کیا۔ اس بچے کے اوپر بھی ظاہر ہے کہ ایک بہت مشکل وقت گزرا، ہلاک ہونا اور اس طرح قتل ہو جانا ایک تکلیف دہ عمل ہے جس سے بھی بچہ گزرا، تو اس میں بھی دو آسانیاں اللہ نے اس کے لیے پیدا کی۔ پہلی آسانی تو یہ کہ زندہ رہتا، اذیت دیتا، سرکش ہوتا، تو دنیا اس کے بارے میں کیا سوچتی؟ نفرت کرتے اس سے، یہ مزید اکیلا ہو جاتا اور مزید شیطان کے بہکاوے میں آتا اور ظالم ہو جاتا، دنیا اور نفرت کرتی، اس کا ظلم بڑھتا جاتا، جتنا اس سے نفرت کرتے لوگ اتنا ہی اس کا ظلم بڑھتا جاتا، اور یہ زندگی میں کبھی خوش نہ رہتا، نہ دوسروں کو خوشی دیتا، نہ خود خوش ہو سکتا تھا۔ اللہ نے اس کو اس تکلیف دہ زندگی سے بچا لیا۔ اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بھی کوئی ناگہانی موت واقع ہو، خاص طور پہ وہ موت جو کسی بیماری کی وجہ سے ہوئی یا کسی حادثے کی وجہ سے ہوئی، اور یہ موت جو ہے یہ ایک حادثہ ہوا اس کے ساتھ، تو مرنے والے کا درجہ شہداء میں ہوتا ہے، اور شہداء انبیاء کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ایسی زندگی سے جس کے اندر سرکشی، بغاوت اور کفر تھا، نکال کے انبیاء کے ساتھیوں میں شامل کر دیا۔ یہاں یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ اگر کبھی بھی کسی انسان کو وقت سے پہلے اللہ اس دنیا سے اٹھا لے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے آگے چل کے برا ہونا تھا، اس آیت کا یہ مفہوم بھی نہیں ہے، یہ تو ایک واقعہ صرف بتایا گیا ہے۔ لیکن یہ ممکن ہے جس شخص کو بچپن یا جوانی میں اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لے، ہو سکتا ہے آگے اس کی تقدیر میں بہت تکلیفیں لکھی ہوں، کوئی ایسی بیماری ہو جس کا علاج نہیں، کوئی ایسا حادثہ ہو جس سے وہ بچ نہ سکے یا جس سے وہ صحت یاب نہ ہو سکے، وہ بستر پہ پڑا رہے ساری عمر، یا یہ ممکن ہے کہ وہ خود تو اچھا ہو لیکن دوسروں کے ظلم کا نشانہ بنے، کوئی اور اس پہ ظلم کرے، تشدد کرے، کسی جنگ میں ملوث ہو جائے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے دنیا میں کئی جگہوں پہ سول وارز چل رہی ہیں، خانہ جنگیاں ہو رہی ہیں، دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، تو کیا پتہ اللہ تعالیٰ اس کو اس انجام سے بچا رہا ہے، اس تکلیف دہ زندگی سے بچا رہا ہے، اس پہ رحم کر کے اس کو اس تکلیف دہ دنیا سے اپنے پاس لے کے جا رہا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے قریب ایک وقت ایسا آئے گا جہاں پر
لوگ قبرستانوں کے پاس سے گزریں گے اور قبروں کی طرف دیکھ کے کہیں گے کتنے خوش قسمت ہیں یہ لوگ جو قبر میں ہیں اور جن کو ہمارے والی یہ زندگی نہیں گزارنی پڑ رہی۔ اور بالکل آخری بات، آج کل کے حالات میں، آج کل کرونا وائرس کووڈ-19 کا ہر طرف انفیکشن پھیلا ہوا ہے اور بہت سی اموات ہو رہی ہیں۔ اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ کی مرضی سے ہے، یہ وائرس پھیلا ہے، لوگ مر رہے ہیں، تکلیف میں ہیں، بیمار ہیں۔ تو اس میں کیا آسانیاں اللہ نے پیدا کر دی؟ ہر مشکل کے ساتھ آسانی تو ہے۔ تو دو آسانیاں آپ سے بیان کرتا ہوں۔ پہلی آسانی تو یہ ہے کہ اعداد و شمار یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا کے کئی علاقوں میں پچھلے سال کی نسبت اس وقت اس سال میں اموات کم ہو رہی ہیں۔ کرونا وائرس کے باوجود اموات کم ہیں۔ وجہ یہ ہے ٹریفک کے حادثات کم ہو گئے، قتل کی واردات کم ہو گئی، دہشت گردی کے واقعات کم ہو گئے، اور خاص طور پہ ڈیٹا گجرات اور دلی اور ان علاقوں سے آیا ہے کہ اموات کی شرح کم ہوتی جا رہی ہے۔ خود جن ہسپتالوں میں کام کر رہا ہوں وہاں میں نے دیکھا ہے کہ ایکسیڈنٹ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں مریض بہت کم ہیں، اس لیے کہ لوگ گھروں سے باہر ہی نہیں نکل رہے۔ تو نہ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، نہ جھگڑے ہو رہے ہیں، نہ مار دھاڑ ہو رہی ہے، جرائم کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ جو اللہ کی بنائی ہوئی دنیا ہم نے بگاڑ دی تھی، ہر طرف دھواں اور پولوشن اور زہر آلود چیزیں ہم نے اللہ کی بنائی ہوئی دنیا میں زمین و آسمان میں بکھیر دی تھیں، وہ سب کم ہو گئیں۔ اور اس کی وجہ سے نباتات اور چرند پرند ان سب کے اوپر ایک اچھا اثر ہوا ہے، ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، دنیا کی ہوا صاف ہوتی جا رہی ہے، سانس کی بیماریاں کم ہو رہی ہیں۔ تو اللہ کا وعدہ ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، میرے رب کا وعدہ ہمیشہ پورا ہوتا ہے۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ایک نہیں دگنی آسانی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل اللہ کے حکم سے ہم اگلی آیت پڑھیں گے جس میں وہ تیسرے واقعے کی وضاحت کریں گے، خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام سے، کہ انہوں نے اس دیوار کی مرمت کیوں کی جو ایک ایسے گاؤں یا شہر میں تھی جہاں کے لوگ بڑے ظالم تھے۔ اور ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے حالات اور ہماری دنیا میں اس واقعے کا کیا تعلق بنتا ہے اور کیا سبق حاصل کیا جاتا ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعوت چینل کو دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا دنیا اور آخرت میں اجر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہماری ساری ٹیم کا میں خاص طور پہ مشکور ہوں، اور درخواست کروں گا کہ ان کے لیے خصوصی دعا کریں، خاص طور پہ IT ٹیم کے لیے جنہوں نے بہت محنت سے یہ ویڈیوز اور گرافکس بنائے ہیں۔ اور ایک بہت خاص دعا کی اور اجر کی جو ہے التجا اس شخصیت کے لیے جس کے کہنے پہ یہ چینل شروع کیا گیا اور جس کی خواہش پہ اور رہنمائی میں اس کا آغاز کیا گیا۔ کچھ مصلحتوں کی وجہ سے ان کا نام نہیں لے سکتا میں اس وقت، لیکن آپ سے درخواست ہے کہ خاص طور پہ ان کے لیے دعا کریں، اور اس بات کی دعا کریں کہ ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس چینل کے ذریعے اور دعویٰ کے اس کام کے ذریعے دنیا اور آخرت میں اپنے قریبی لوگوں میں شامل فرمائے اور دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔